الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، والحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، فبأيهم اقتديتم اهتديتم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے واجب الاحترام، میرے ذی قدر، قابل صد و تکریم دوستوں، بزرگوں، مسلمان بھائیوں، ماہ محرم الحرام کا یہ مہینہ اپنی ابتدائی گھڑیوں کے ساتھ رواں دواں ہے، تو اسلامی سال کا ہر مہینہ کوئی نہ کوئی یاد دلاتا ہے. جس طرح میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا کہ 26 یا 27 ذی الحجہ کو ہمارے خلیفہ دوم مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور وہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ اس کا علاج ممکن نہ تھا. ظالم نے جو خنجر مارا تھا، اس زور سے، اس ظلم سے مارا تھا کہ جب بھی کوئی دوائی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دی جاتی تو وہ یہاں سے زخم والی جگہ سے باہر نکل جاتی. پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہیں ایک نمایاں خوبی، ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی دعاؤں سے حضرت عمر ابن خطاب کو مانگا تھا.
خصوصی دعاؤں کے ساتھ رب کائنات سے التجا کر کے بارگاہ عالم عرض کی رب کریمہ مکہ کے اندر 2 آدمی ہیں جو بڑے مضبوط ہیں، قوی ہیں، نڈر ہیں، بے باک ہیں، ان میں سے ایک کو جو تجھے پسند ہے اسے اسلام کی دولت سے نواز۔ پھر دونوں میں سے اللہ کریم نے دل کی تختی کو دیکھا، کردار کو دیکھا، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب رب کائنات نے آسمانوں بھی کیا۔ دنیا میں اللہ کریم نے خلافت کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، کہ خلافت ان لوگوں کے لیے ہے جو اہل ایمان ہیں اور اعمال صالحہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کریم نے جب خلافت کے لیے ان 2 چیزوں کو معیار بنایا کہ جس قوم کے اندر بھی، جس آدمی کے اندر بھی، جس قوم میں ایمان والے اہل ایمان موجود ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے موجود ہیں، تو وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ضرور ان کو دنیا میں خلافت دے گا، بادشاہی دے گا، جانشینی سے نوازے گا۔ اور پھر اللہ کریم نے اس وعدے کو کیسے پورا کیا کہ آمنہ کے لال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی دولت سے نوازا۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفۃ الرسول، آمنہ کے لال کے نائب بن کے دنیا میں ٹھہرے، خلافت کا یہ وعدہ اللہ کریم نے فاروق اعظم سے پہلے ابو بکر صدیق کے ساتھ پورا کیا، ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت دی، ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے نوازا، ان کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خلافت سے نواز دیا۔ اللہ کریم نے معیار اہل ایمان کو بنایا تھا، اعمال صالحہ کو بنایا تھا، تو اللہ کریم نے ابو بکر صدیق سے اس وعدے کو پورا کرتا چلا گیا۔ چلتے چلتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یہاں تک کہ کئی ایسے علماء اور ایسے حکمران آئے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے اسلام کو، اللہ کے دین کو سر بلند کیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئی، اپنی بیماری میں، اپنی علالت میں، بعض مخلص صحابہ کرام کو جو بڑے بزرگ تھے، جید صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا، بلایا ان کو کہ میری زندگی اختتام پہ ہے، میں دنیا سے چل بسنے والا ہوں، لیکن میں اپنے بعد خلافت کے لیے سیدنا فاروق اعظم جیسی عظیم شخصیت کو خلافت کے لیے نامزد کر رہا ہوں۔ ایسے صحابہ کرام بھی موجود تھے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار سے واقف تھے، طبیعت سے واقف تھے، مزاج سے واقف تھے۔ فرمانے لگے خلیفہ بلا فصل، آپ تو دنیا سے جا رہی ہیں، لیکن آپ خلافت ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے رہی ہیں وہ جو بڑا سخت مزاج ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے واقعہ عجیب جملہ کہا کہ اس دھرتی پر اس وقت اگر مجھے کوئی عظیم آدمی نظر آ رہا ہے، کوئی عظیم شخصیت نظر آ رہی ہے، تو وہ سیدنا فاروق اعظم ہے۔ اس لیے میں سیدنا فاروق اعظم کا نام نامزد کر رہا ہوں خلافت کے لیے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مشورے پر مطلع کر دیا گیا۔
قربان جاؤں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت دی جا رہی ہے، حکمران بنایا جا رہا ہے، بادشاہ بنایا جا رہا ہے، لیکن فرماتے کیا ہے؟ لیس لی حاجت، اس میں میرے لیے کوئی حاجت نہیں ہے، یعنی میں خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کا اہل نہیں ہوں، اس لیے میں خلافت کی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، عمر اگر خلافت کی تجھے ضرورت نہیں ہے لیکن خلافت کو تیری ضرورت ہے۔ عمر ایسی عظیم شخصیت تھی کہ پہلے اسلام کو ضرورت آئی تو اللہ کریم کے پاک پیغمبر دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اللہ کریمہ عمر بن خطاب کی اسلام کو ضرورت ہے، اس لیے عمر کو اسلام کی دولت عطا فرما۔ اسلام کو ضرورت آئی عمر کی، بارگاہ عالی میں دعا اٹھ گئے، اللہ کریم نے مقبولیت کا درجہ پہنا کے، مقبولیت کا درجہ دے کے حضرت فاروق اعظم کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ آج ایک ایسا دور بھی آ رہا ہے کہ فاروق اعظم کی خلافت کو ضرورت پڑ گئی ہے۔ اور کیا فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ او لوگو، تم تو یہ کہتی ہو کہ ان کا مزاج بڑا سخت ہے، لیکن جب خلافت کی ذمہ داریاں فاروق اعظم پہ آ جائیں گی تو ان پہ رقت طاری ہو جائے گی، دل نرم ہو جائے گا، مزاج نرم ہو جائے گا۔ فاروق اعظم ایسی عظیم شخصیت تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کا وہ صحابی ہے کہ ملہم محدث کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محدث ملہم اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کی جو باتیں ہوتی ہیں، جس کا مزاج جو ہوتا ہے وہ وحی کے ساتھ مطابقت رکھنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم جہاں بھی بولے اللہ کریم نے ان کے دل میں ایسی بات ڈالی کہ حضرت فاروق اعظم نے اس بات کا اجرا کیا، رب نے قرآن بنا کے عرش معلیٰ کے بلندیوں سے نازل کیا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، نبوت کا یہ سلسلہ جاری ہوتا تو میرے بعد فاروق اعظم نبی بنتے۔ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ فاروق اعظم نبی بنتے، اس لیے کہ ان کی باتیں، ان کا دل وہی نبوت کے ساتھ ایسی مطابقت رکھ چکا ہے کہ جو بات وہ بولتے ہیں، جو تجویز وہ دیتے ہیں، اللہ کریم اس کو قرآن بنا کے بھیج دیتا ہے۔ تو لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتا، لیکن نبی کوئی نہیں ہے تو اس لیے فاروق اعظم نبی نہیں بن سکے۔ تو آج جو لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ اس کا دعویٰ صحیح ہے؟ حالانکہ پہلے فرما دیا تھا اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمر نبی نہ بنے تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اسی علم کی وجہ سے تو رب کائنات کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں نبوت کا دروازہ اگر چلتا تو نبوت کی کڑی میں فاروق اعظم کا نام بھی لکھ دیا جاتا، لیکن دروازہ بند۔ آمنہ کے لال فرماتی او میرے صحابہ، میں سویا ہوا تھا، خواب میں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، بقدح لبن، مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، فشربت، میں نے دودھ کا پیالہ پیا، ایسا سراب ہوا اس پیالے سے کہ اس کے تری ناخنوں میں بھی ظاہر ہو گئی۔ جو دودھ کی جو تری تھی، اس کی جو طاقت تھی
وہ ناخنوں میں بھی ظاہر ہو گئی. اعطیت فضلی عمر بن الخطاب، جب میں نے وہ دودھ کا پیالہ پیا سیراب ہو گیا، آدھا بچ گیا، جو بچ گیا میں نے وہ حضرت فاروق اعظم کو پیش کیا. صحابہ اکرام فرمانے لگے فما اولتہ یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر اس خواب کی تعبیر کیا ہے، آپ ذرا تعبیر تو بتا دیجئے نا. آمنہ کے لال فرماتے ہیں العلم، اس کی تعبیر علم ہے کہ مجھے نبوت کا علم دیا گیا، پھر اس علم سے فاروق اعظم نے استفادہ کیا. فاروق اعظم کو یہ علم ملا تو خواب کے اندر بھی سیدنا فاروق اعظم کی قدر و منزلت دکھائی جا رہی ہے. آج جو فاروق اعظم کو نہیں مانتے، جنت کا حقدار نہیں ٹھہراتے، تو بخاری کی دوسری روایت ہے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں خواب میں نے دیکھا میں جنت کے اندر موجود ہوں. کہاں موجود ہوں؟ جنت کے اندر موجود ہوں. میں نے ایک محل دیکھا، میں نے پوچھا لمن ھذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ اتنا خوبصورت عالیشان محل، اس کا مالک کون ہے؟ اور وہاں میں نے اسی محل میں دیکھا کہ کنارے پر ایک عورت وضو بنا رہی ہے. میں نے سوال کیا محل ہے کس کا، مالک کون ہے؟ جواب آیا لعمر بن الخطاب، یہ محل جو ہے عالیشان محل حضرت عمر بن خطاب کا ہے. آمنہ گلال فرماتے ہیں میں نے اس میں داخل ہونا چاہا، میرا ارادہ ہوا کہ فاروق اعظم میرا ساتھی ہے، میرے گھرانے کا آدمی ہے، اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا. لیکن ذکرت غیرتہ، فاروق اعظم کی غیرت مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں واپس لوٹ گیا، اندر داخل نہیں ہوا. فبکا عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رونے لگ گئے، فرمانے لگے اللہ کے پاک پیغمبر علیکا اغارو یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے اوپر غیرت کروں گا؟ آپ کے اوپر تو غیرت نہیں ہو سکتی، اس لیے غیرت تو اس آدمی کے ساتھ ہوتی ہے جو مقابل ہو. آپ تو میرے مالک ہیں، میرے آقا ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ تو غیر فاروق اعظم نہیں کر سکتا. اگر آپ داخل ہونا چاہتے تھے تو آپ داخل ہو جاتے. تو ابھی فاروق اعظم دنیا میں ہے، وفات نہیں ہوئی، لیکن آمنہ کے لال نے خواب میں دیکھ لیا. اور یہ کلیہ سمجھ لیجئے، انبیاء کی جو خواب ہوا کرتی ہے یہ وحی ہوا کرتی ہے. رؤیا الانبیاء وحی، یہ بذریعہ وحی کے آمنہ کے لال کو بتلایا گیا کہ یہ فاروق اعظم کا محل ہے. تو فاروق اعظم ایک ایسی شخصیت تھی، ایسے اللہ نے ان کو نوازا تھا. ایک دفعہ عمرہ کی اجازت طلب کی آمنہ کے لال سے، عمرہ کے ارادے سے جانے کا جب ارادہ کیا، استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرۃ، آمنہ کے لال سے عمرے کے لیے اجازت طلب کی. فأذن لی، فاروق اعظم فرماتے آمنہ کے لال نے مجھے اجازت دے دی، مجھے اجازت دے دی. اور کیا فرمایا؟ او میرے بھائی فاروق اعظم، عمرہ کے ارادے سے جا رہی ہو نا؟ میں نے کہا جی اللہ کے رسول آقا، عمرہ کے ارادے سے جا رہا ہوں. آمنہ کے لال فرماتے ہیں او میرے بھائی فاروق اعظم، اشرکنا فی دعائنا، اشرکنا فی دعائکا، او فاروق اعظم اپنے دعاؤں میں ہمیں بھی شریک فرمانا. فاروق اعظم عام شخصیت نہیں تھی. ایک دفعہ طواف کعبہ کر رہے ہیں، کعبہ کا طواف کر رہے ہیں،
چلتے چلتے حجر اسود کے پاس آ گئے. جاء عمر الى الحجر الاسود، حجر اسود کے پاس آ گئے. فقبلہ، حجر اسود کو بوسہ دیا اور کیا فرمانے لگے؟ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں یہ جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، مجھے معلوم ہے اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے. لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تو نفع کا مالک ہے. لولا رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقبلك، اگر میں آمنہ کے لال کو، اپنے آقا کو نہ دیکھتا آپ کو بوسہ دیتے ہوئے، ما قبلتك، کبھی بھی میں آپ کو بوسہ نہ دیتا. لیکن میرے نبی نے، میرے آقا نے آپ کو بوسہ دیا ہے، اس لیے میں بھی سنت سمجھ کے، آمنہ کے لال کا طریقہ سمجھ کے تجھے بوسہ دے رہا ہوں. ایسی عظیم شخصیت، اللہ نے ایسا علم دیا تھا، ایسے علم سے نوازا تھا فاروق اعظم کو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو 26 ذی الحجہ یا 27 کو زخمی کر دیا جاتا. فجر کی نماز کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آگے ہو جاتے ہیں. لکھنے والا لکھتا ہے کہ ابھی سورہ فاتحہ بھی مکمل نہیں کی تھی کہ ظالم نے وار کر دیا، خنجر مار دیا. اس شدت کے ساتھ خنجر لگا کہ فاروق اعظم خون میں لت پت ہو گئے. فوراً پیچھے سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیتے تاکہ نماز ضائع نہ ہو جائے، نماز رہ نہ جائے. اس لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کر دیا گیا. فجر کی نماز مکمل ہو جاتی ہے. زخمی کرنے والا جب زخمی کر دیتا ہے، پیچھے صحابہ کرام کی صف اتنی مضبوط ہے کہ اس کو واپسی کا راستہ نہ مل سکا. سووا صفوفکم، او میرے ساتھیوں صفوں کو برابر کرو. اور صفوں کو ایسے برابر کرتے تھے صحابہ کرام کہ دشمن واپس نکل کے بھاگ نہ سکا. اور ایسے بکھر رہے ہیں درمیان میں 2 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے. حالانکہ سنت طریقہ یہ کہ کندھا کندھا کے ساتھ مل جائے، ایسے برابر ہو. تو جب زخمی کر دیا گیا تو وہ قاتل تو بھاگ نہ سکا، تو 13 مسلمانوں کو زخمی کرنے والا ابو لولو فیروز ایرانی نسل کا مجوسی، 13 مسلمانوں کو جب زخمی کر دیتا ہے تو ان میں سے 9 جام شہادت نوش فرماتے ہیں. اور جب نماز پڑھ لی، باہر نکل گئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں، اور میرے ساتھی یہ تو بتاؤ نا مجھ پہ حملہ کس نے کیا؟ فرمایا ایک مجوسی آدمی تھا مغیرہ بن شعبہ، اس کا غلام تھا، اس نے حملہ کیا. فوراً ہاتھ بلند کرتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میرے قتل میں کوئی مسلمان بھائی شامل نہیں. اور دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اللہ کریمہ مجھے شہادت کی موت دینا، شہادت کی موت بھی آمنہ کے لال اپنے حبیب کے شہر میں دینا. حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، ابا جان آپ کیسے دعا کر رہی ہیں؟ دعا بھی کر رہی ہیں کہ شہادت کی موت عطا فرما، لیکن موت بھی ہو وجعل موتی فی بلد رسولک. حالانکہ آپ کی حکومت 22 لاکھ مربع میل پر ہے، کوئی پر بھی نہیں مار سکتا، باہر آپ جاتے نہیں ہیں، اور آپ موت تو فی بلد رسولک، آمنہ کے لال کے شہر میں موت طلب کر رہی ہیں. یہ کہاں ممکن ہے؟
لیکن جب آج میں نے حدیث کو پرکھا تو آمنہ کی لال کی حدیث یہ بھی ہے کہ آمنہ کے لال احد پہاڑ پہ کھڑے ہو گئی، احد پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں احد رک جا، اسکن رک جا، علیک صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک شہید، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، ایک فاروق اعظم ہے، دوسرا عثمان غنی ہے۔ تو آمنہ کے لال کا پیارا صحابی دعا کرتا ہے اللہم ارزقنی شہادتن۔ آمنہ کے لال نے پہلے سے شہادت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، آمنہ کے لال کے شہری میں، مدینہ میں آمنہ کے لال کے مصلی رسول پہ حملہ ہو جاتا ہے۔ حملہ ہوا، طبیعت ناساز ہو گئی، اب سمجھ گئے کہ وقت باقی نہیں رہا، میں نے جو دعا کی تھی رب نے اس کو قبول کر دیا۔ تو بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمانے لگے او میرے بیٹے جاؤ نا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کر دے آج عمر جہاں اللہ کے رسول کا روضہ مبارک ہے، سیدنا صدیق اکبر کا روضہ مبارک ہے، وہاں پر فاروق اعظم جگہ طلب کر رہا ہے، اور ساتھ یہ نصیحت کی کہ میں تو تھا امیر المؤمنین لیکن جا کے ام المؤمنین کو سیدہ عائشہ صدیقہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین کہہ رہی ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ عمر اپنے لیے جگہ طلب کر رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کے پاس پہنچتے ہیں، ام المؤمنین زار و قطار رو رہی ہیں۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے والد کی تجویز پیش کی کہ اجازت مانگ رہی ہیں، سیدہ عائشہ فرمانے لگی میں نے یہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن آج میں فاروق اعظم کو اپنے اوپر ترجیح دے رہی ہوں، اور پہلے اجازت طلب کر لی گئی۔ تو ساتھ طبقات ابن سعد کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ او میرے بیٹے جب میری میت تیار ہو جائے، تابوت تیار ہو جائے تو ذرا جا کے عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ کھڑا کر دینا اور کہنا کہ آج پھر فاروق اعظم اجازت طلب کر رہا ہے۔ فاروق اعظم کو اجازت مل گئی، قبر تیار ہے۔ جب اتارنے لگے وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود ہیں، سیدنا علی بھی موجود ہیں۔ سیدنا علی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھے مبارک پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا عمر مجھے پتہ تھا، معلوم تھا کہ یہ جگہ آپ کی ہے، اس لیے جب بھی آمنہ کے لال ذکر کرتے تو کیا فرماتے دخلت انا ابو بکر و عمر، ذهبت انا ابو بکر و عمر، جلست انا ابو بکر و عمر، جب بھی چلتا میں ابو بکر عمر فلاں سائڈ گئے، میں ابو بکر عمر بیٹھ گئے۔